الإمام القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين غر الميامين يا رب العالمين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حبیب کبریا، ارتحال کبریا، شاہکار اول، مخلوق اول، نور اول، کائنات کی روح مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اور امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت باسعادت تمام مومنین کرام کو بہت بہت مبارک ہو. صلوات پڑھیں محمد والے. آئیے نمبر بھائی گھنٹہ نہیں بنائیں گے اور 20 منٹ بنائیں گے اندھیرے میں. ولادت اور ہے، خلقت اور ہے. ولادت اور ہے، خلقت اور ہے. ولادت سرکار دو عالم کی 17 ربیع الاول ایک عام الفیل ہے. خلقت جناب آدم سے 14,000 سال پہلے. ولادت اور ہے، خلقت اور ہے. ولادت 17 ربیع الاول ایک عام الفیل. خلقت سب سے پہلے ہوئی جب کچھ نہیں تھا تو نور محمد تھا. جو بھی تو نور تھا، یا نور خدا تھا یا نور محمد تھا. اور ولادت سب سے بعد ہوئی، خلقت سب سے پہلے ہوئی. خلقت اس وقت ہوئی، حضور نے خود فرمایا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یا جملے کو یہ بدل کر کہوں کہ آدم کی مٹی الگ تھی، پانی الگ تھا، تو بھی نور محمد موجود تھا. صلوات پڑھیں محمد. جب آدم کی مٹی الگ اور آدم کا پانی الگ، مٹی اور پانی الگ تھی تو بھی نور محمد تھا. خلقت کب ہوئی؟ ولادت کب ہوئی؟ ولادت الگ ہے اور خلقت الگ ہے. صلوات پڑھیں محمد. آدم علیہ السلام کی خلقت سے 14,000 سال قبل. یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ اللہ نے نور کو پیدا کیا، جب اس سے بھی پہلے حضرت ختم المرسلین کا نور تھا. وہ نور کب سے تھا یا تو خدا جانتا ہے یا نور محمد جانتا ہے. ہم اور آپ طے نہیں کر سکتے ہیں کہ نور محمد کب سے تھا، اس لیے کہ جب آدم نہیں طے کر سکتے، جب آدم نہیں کر سکتے کہ محمد کی خلقت کب ہوئی تو اولاد آدم کیا طے کر سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اتنا اہم ہے ولادت سرکار دو عالم اور ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام. دونوں معصوم اور دونوں امین، دونوں صادق. ایک سچا دین پہنچانے والا ہے تو ایک سچا دین بچانے والا ہے. ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک کو جعفر صادق کہتے ہیں. اصل میں نام الگ الگ ہے مگر حقیقت میں دونوں کی محمد ہے. حضور نے خود فرمایا ہمارا اول بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد. جسے دیکھو گے وہ سب کے سب محمد ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہ نے نور محمد کے ولادت سے پہلے اللہ نے 5 ہستیوں کو بھیجا حفاظت کے لیے.
پانچ بڑی بڑی ہستی جسے اللہ نے ولادت سرکار دو عالم سے پہلے بھیجا، ان کی حفاظت کے لیے اس میں سب سے بڑی ہستی کا نام ہے حضرت عبد المطلب، اس کے بعد جناب ابو طالب، اس کے بعد جناب حمزہ، اور خواتین میں جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب آمنہ خاتون، جو پانچ ہستیاں ہیں جسے اللہ نے بھیجا حفاظت محمد کے لیے۔ ان کو پتا تھا کہ محمد آنے والا ہے، مگر محمد کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد بنا، جسے اللہ نے محافظ بنایا ہے انہیں پتا ہے کہ جو آنے والا اس وقت ہے وہ نبی بن کر آ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں نبی 40 سال کے بعد بنا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عبد المطلب اور جناب ابو طالب، جناب حمزہ اور جناب آمنہ خاتون اور جناب فاطمہ بنت اسد۔ فرمایا جناب عبد المطلب نے کہ اچھا اللہ نے ان پانچ کو کیوں بنایا محافظ؟ کیونکہ ولادت کے قریب ایسی ایسی نشانیاں ظاہر ہونے والی تھی جسے دورے کے لوگ کچھ بتلائے جا رہے تھے، اس لیے اللہ نے ان کا محافظ بنایا، یہ پہلے سے ان کی حفاظت کرے، اس لیے اللہ نے ان کو اپنا محافظ، ان کو حضور اکرم کا اپنی طرف سے محافظ بنا کر بھیجا۔ جناب عبد المطلب کو، جناب ابو طالب کو، فاطمہ بنت اسد کو، جناب حمزہ کو اور جناب آمنہ خاتون کو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آمنہ خاتون کی حفاظت دیکھیے، یہ محافظ محافظہ تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ ایک عرب میں آپ پڑھیں گے جب کتاب تو 3 چیز بڑے مشہور تھی: کاہن، ساحر، جادوگر۔ اور آج بھی مانتے والے مانتے ہیں، اور اس کا حقیقت ہے کہ جادو سے تو کہہ رہی ہے، جادو، کاہن اور ساحر۔ سب سے بڑا پورے عرب کا جو جادوگر گزرا ہے، کاہن گزرا ہے۔ کاہن وہ ہوتا ہے جو علم سیکھنے سے نہیں آتا، وہ پیدائشی کاہن ہوتا ہے۔ جادوگر وہ ہوتا ہے جو سیکھتا ہے، آ کر انسانوں کی کھوپڑی کو جمع کرتا ہے، اس پر کچھ پڑھتا ہے، اندر سیکھتا ہے۔ اور ساحر وہ جس کے قبضے میں جنات ہوتے ہیں، بھوت پریت ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے حضور کی خلقت سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے جنات اور ساحروں کے ماتحت شیاطین آسمان پر جاتے تھے اور وہاں کی خبر لا کر پہنچایا کرتے تھے، مگر جب سرکار آ گئے تو سارے شیطانوں کا جانا بند ہو گیا، سارے شیطانوں کا جانا بند ہو گیا۔ غور کیجئے گا، ابھی جملہ کہنے جا رہا ہوں، جب سرکار آئے ان شیطانوں کا جانا بند ہو گیا۔ جو شیطان جو آگ سے بنے تھے، جب علی آئے ان شیطانوں کا بزم نبی میں آنا بند ہو گیا۔ جن کی صورت انسانوں جیسی تھی، کردار شیطانوں جیسا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ وہ کاہن تو ایک ایسا کاہن ساتھی جو پورے عرب کا کاہن تھا، وہ کس نے وہی جناب علی وہ کہا کہتا ہے۔ جب اس سے پوچھا، اس نے وہ اس کے جسم کا عالم یہ تھا کہ اس کے جسم میں کوئی ہڈی موجود نہیں، صرف سر میں ہڈی موجود تھی، اور ہمیشہ آسمان کو دیکھا کرتا۔ ہمیشہ جب اس سے کوئی بات پوچھی جاتی تھی تو اس کو منہ کے بل بٹا دیا جاتا تھا۔ بڑے امیر خاندان تھا وہ کاہن، بڑے مارے دولت تھے اس کے پاس، لیکن صرف آسمان کو دیکھا کرتا تھا۔ جب اس نے پیشن گوئی کی، جب اس نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھ رہے ہو، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے پرانے ستارے غائب ہو رہے ہیں اور نئے ستارے نکل رہے ہیں، نئے ستارے نکل رہے ہیں، پرانے غائب ہو رہے ہیں۔ ارے ستاروں پہ فخر کرنے والوں، جب ولایت کا اعلان ہوا پرانے ڈوب گئے، نئے ستارے نکل گئے۔ صلوات پڑھیں محمد۔
کا نام ہے، عرب کی بہت بڑی کاہنہ ہے یہ، اور ستی سب سے بڑا کاہن ہے، تمام سارے کاہنوں کا سردار کاہن ہے ستی۔ تو ستی سے جب ذوالفقار نے پوچھا کیا بات ہے، کہنے لگا ستی کہ میں اس کی خوشخبری دے رہا ہوں کہ جو نور آنے والا ہے، جب وہ نور آئے گا تو سب بجھ جائے گا۔ تو زرقا نے کہا، زرقا عورت نے کہا کہ میں اس نور کو بجھا دوں گی۔ تو ستی کہتا ہے وہ تو نہیں بجھے گا، تو بجھائے گی، وہ تو نہیں بجھے گا مگر تو بجھ جائے گی۔ نہ جانے میرا ذہن کہاں جا رہا ہے۔ نبی کے مقابلے میں آنے والی زرقا بجھ گئی، تو علی کے مقابلے میں آنے والی عائشہ کیسے زندہ ہے؟ اتنی بڑی کائنات تھی، کہہ رہا ہے ابو ستی کہ جو اس نور کو بجھانا چاہے گا وہ نور بجھ جائے گا۔ تو کہنے لگی زرقا کون ہے اس کا مہاد؟ اس کا مہاد اس کا خدا ہے۔ اچھا، تو کہنے لگے زرقا سے، ستی کہنے لگا، سب کتابیں باتیں پڑھ رہا ہوں، ستی کہنے لگا زرقا سے کہ میں تو شام جا رہا ہوں، میں تو شام جا رہا ہوں، میری شام وہی ہو جائے گی۔ اپنی موت کی خبر دے رہا ہے کہ میں شام جا رہا ہوں، میری شام وہی ہو جائے گی۔ اگر تجھے عزت کی موت مرنا ہے زرقا، اس کے مکالمے مت جا، میرے ساتھ شام چلی جا۔ وہ کہتے نہیں میں تو مار کے رہوں گی، اس نور کو آنے نہیں دوں گی۔ اب وہ کائنات کی بہت بڑی جادوگر تھی، عورتوں میں بہت بڑی ماہر تو کہانت کی۔ اس نے ایک فیصلہ بدلا، اس نے اپنے کہانت سے معلوم کیا کہ آخر آمنہ کے قریب کون ہے۔ حضرت آمنہ نے اس نے معلوم کیا اپنے کہانت سے کہ ایک عورت ہے، تکتا ایک آپ کے ابھی تکتا عورت کا نام ہے، جو خاندان بنی ہاشم کی عورتوں کی مشاطہ ہے۔ اب لفظ مشاطہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خاندان بنی ہاشم کی خواتینوں کو سنگھار کرتی ہے، بال جھاڑتی ہے، سنگھار کرتی ہے۔ اس نے کہا یہ بہت اچھا تعلق ذریعہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے میں آمنہ تک پہنچوں اور میں آمنہ کو ماروں، قصہ ختم ہو جائے گا، باقی ختم ہو جائے گی، اور ستی جو شام چلا گیا پھر میری حکومت ہو جائے گی۔ وہ آئی، پہلے جناب ابو طالب کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے ابو طالب سے، مبارک ہو ابو طالب، عنقریب تمہارے یہاں ایک ایسا بچہ آنے والا ہے جس سے تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ ارے مسلمانوں، چلو بھر پانی میں مر جاؤ ڈوب کر، کائنہ کو معلوم ہے کہ جو بچہ آنے والا ہے وہ نبی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں 40 سال کے بعد بنا۔ ارے آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ 40 سال کے بعد اسلام لے کر آئے ہیں۔ صلوات علی محمد ابو طالب نے کہا کہ اچھا یہ بتا تیری کچھ حاجت جو ہے؟ خوب نے تعریف کیا کہ بشارت ہو آپ کو ایک ایسے بچے کو جو آنے والا ہے جس سے دل آپ کا خوش ہو جائے گا۔ تو ابو طالب نے کہا تیری کوئی حاجت ہے؟ کہا حاجت تو کچھ نہیں ہے، بس میں اس بچے کی ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ زرقا کہہ رہی ہے جو بہت بڑی کاہنہ ہے۔ ابو طالب نے کہا کوئی بات نہیں۔ اچھا، ابو طالب نے بڑے آرام سے کہہ دیا کیونکہ جب آپ کے آب و اجداد کفر کی گیلی مٹی میں کروٹیں بدل رہے تھے، اس وقت ابو طالب ایمان کی اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ کہہ دیا جاؤ، اس لیے کہ معلوم تھا کہ حفاظت تو خدا کرے گا، خدا کا نبی آنے والا ہے۔ اب وہ آئی تو تختہ کی تلاش میں تھی، تختہ سے ملی وہ، اور تختہ نے کہا وہ آ کر رہنے لگی، کبھی کبھی آتی تھی وہ گھر میں آتا تھا، تو تختہ کی رات میں آگ سنے۔ اس تختہ نے کیا دیکھا کہ اس زرقا کے سرہانے کو بیٹھا ہوا اور زرقا اس سے بات کر رہی ہے،
اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے آنے والا کہ اب میں کیا کروں، آسمان پر جانا بند ہو گیا ہے، مجھے شہاب تیر سے مار کر بھگایا گیا ہے، آج سے آسمان پر کوئی جا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اب وہ آنے والا ہے، اب اس کے آنے کا وقت قریب آ گیا، اس وجہ سے اب شیاطین آسمان پر نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ کاہنا زر کا غصہ ہے، بھاگ کر تو یہاں سے، تو کسی کام کا نہیں ہے، اب میں یہ کام خود اکیلے کروں۔ تختہ نے اس بات کو سن لیا، تختہ نے اس بات کو سن لیا، وہ بیدار ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو تختہ نے کہا یہ زرقا تو کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو زرقا کہنے لگی میں اپنے غلام، میں اپنے ماتحت شیاطین سے بات کر رہی تھی جو آسمان پہ جاتا ہے خبر لے کر آتا، مگر نہ جانے کیا ہوا، آسمان کے دروازے آج سے شیاطین پر بند ہو گئے۔ آپ نے غور فرمایا جو رسول کے مقابلے میں آتا ہے وہ شیاطین ہوتا ہے، تو شیاطین پر آسمان کے دروازے بند ہوئے، جو علی کے مقابلے میں آتا اس پر جنت کے دروازے بند ہو گئے۔ اب جو پڑھنے جا رہا ہوں حسن پہ ضرور چاہ جائیں گے، حسن پہ جو سو رہتا ہے۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، پیچھے کوشچن جوڑا ہوا ہے، میں اس پہ غور کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ موضوع سے تھا اس پر کچھ موضوع آ جاؤں گا ملا ہوا ہے، اس پہ کر رہا تھا، اس پہ غور کر رہا تھا۔ میں ایک صاحب میں خاص کہنے کہ مریض صاحب میں گزر رہا تھا، ہمیں جھوم جھوم کے لوگ پڑھ رہے تھے، غوث اعظم کی تعریف، بڑے مزے کی بات ہے سنایا۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ اللہ نے کہا ارے جبریل یہ کیا ہو گیا، یہ روحوں کے دروازے کو کس نے کھول دیا؟ جنت میں روحیں بند تھی جگہ پر، اور روحوں کا دروازہ کھل گیا، سب روحیں بھاگنے لگی۔ میں نے کہا جبریل ایک کس نے کھول دیا دروازہ روحوں کا؟ تو سب بھاگ رہی ہیں۔ جبریل نے کہا اللہ پاک مجھے تمہاری نہیں پتا، بیٹائے کس نے کھولا؟ ہمیں نہیں پتا۔ دیکھیں وہ زیادہ میں تعریف بڑے جاہلوں کی اولاد، تعریف کرنے میں نہیں آتا کہ تعریف کیسے کی جاتی ہے، تعریف ایسے کرو کہ پکڑے نہ جاؤ۔ اب کہہ میکائیل اسرافیل سے پوچھ، اللہ کہتا آخر میں اللہ نے کہا رے جبرائیل ہو نہ سکے یہ غوثوا کا کام ہے۔ یہ ہو نہ ہو سکے غوثوا کا کام ہے۔ کاہے بھائی بڑا شرارتی ہے، بڑا شرارتی ہے۔ اللہ اللہ شریر کو تم مانو، شریر کو محمد اب میں اس کو دیکھ رہا تھا، یہ دیکھیے اور یہ اس کو کہتے گنبد خضرا، اسے کہتے ریاض الجنہ۔ کتنی بار گیا ہوں اس لیے مصر ہو گیا، یہاں جو نماز پڑھے گا جنت میں جائے گا، جس نے ریاض الجنہ میں نماز پڑھی گویا اسے جنت کے اندر نماز پڑھی۔
گنبد خضرا میں نے ہرا ہرا، کیونکہ حضور کرا ہوتا ہرا ہرا کہتے تھے، خضرا ہرا ہے. گنبد خضرا کو اس نے دیکھا، اس کی دعائیں قبول ہوئی، یہ دو ہے. مگر اب میں دس سے کہہ رہا ہوں، بے شک یہ جنت کا حصہ ہے، اور جو اس میں نماز پڑھے گا جنت میں جائے گا. مگر اگر نبوت تک بات ہوتی، مگر نبوت کے بعد ولایت چلی، نبوت کے بعد ولایت، میں نے کہا مولا تو جملہ ایسا مل جائے اسے پڑھ دوں، بے شک جائے گا جو اس میں پڑھے گا. لیکن اگر نبوت تک بات ختم ہو جاتی ہے، مگر بات تو نبوت سے آگے بڑھی، بات ولایت پر آئی، تو اب نہ یہاں پڑھنے والا جائے گا، اب نہ یہاں پڑھنے والا جائے گا. چونکہ بات نبوت میں ختم ہو رہی ہے، اب جائے گا تو یا تو غدیر ہی جائے گا یا کربلا ہی جائے گا. کے بعد مذکرہ آئی، اس کے بعد اس نے مشاہدہ کراتا تھا. اس نے کہا وہ جن کے جانا منع ہو گیا. ہم نے کہا کہ اس نے کہا دیکھو ہم اس مقصد سے آئے ہیں کہ ہم اس چراغ کو دیجیے، چونکہ تختہ بھی اسی مسئلہ کی جو مسئلہ زرقا کا تھا، جو کفر تھا پہلے عیسیٰ کے بعد ہزاروں سال زمانہ ہے کوئی نبی نہیں آیا. اگر 100 سال تک کوئی سب ملکی ہوتے چلے جائیں، سب چلے جائیں، جب بچے پیدا ہو رہے ہیں جو جوان ہوئے انہیں کیا معلوم دین کیا ہے، کتابت کیا، ذاتی کیا ہے. زمانہ گزر کیا تھا، یہ قرن گزر گیا تو سنجا گزر گئی، لوگوں کو نہیں معلوم. اس نے کہا تمہیں میں اشرفی کی تھیلی دوں گا، بس یہ کام کر دو کہ میں تمہیں خنجر دے رہی ہوں. زرقا نے کہا اور جب تم تنگی کرنے جانا اس خنجر کو ٹکڑے، اور یہ خنجر زہریلا ہے، جیسے ہی تم مارو گے بچہ بھی مر جائے گا، ہم بھی مر جائے گی، پھر تو میں کامیاب ہو جاؤں گی، پھر میں آپ کو پھر تمہیں میں بہترین مال و زر دوں گی اور تمہیں ایک اچھا سے محل دوں. وہ آباد میں آ گئی اور اس نے طے کر لیا کہ میں سنا دوں. وہ قریب آئی. دیکھیے آپ کیا فرمایا، اللہ نے 5 لوگوں کو رسول کا محافظ بنایا. ان میں سے ایک آمنہ کا بھی نام آتا ہے. جیسے ہی وہ بیٹھی اس نے موقع دیکھا، خنجر نکلا. خنجر نکالنا تھا کہ ایک ہاتھ پہ پڑا، خنجر چھوٹا. آمنہ نے مڑ کر دیکھا، آواز دیا ابو طالب ولد کو آو. ابو طالب ہے. اب پوچھا گیا کہ ابو طالب تو اندر تھے، یہ آمنہ کے ہاتھ پر ہاتھ کس نے مارا؟ کس نے مارا؟ کہ فرشتے نے نہیں مارا بلکہ اس نور نے مارا جو نور آمنہ کی بطن میں پرورش مارا تھا. صلوات پڑھے محمد. اللہ محافظ ہے، نور محمد پوچھتے وہ ستی نکاح کہا تھا تو ذلیل ہو جائے گی، ان کے مقابلے میں مت جانا. ستی کہہ رہے ہیں. ستی نے کہا، ستی شام چلا گیا اور زرقا پکڑی گئی. ابو طالب نے ڈھونڈوایا اس کو شرمجا، لیکن وہ بہت تیز بھاگ گئی تھی، وہ نہیں ملی. وہ لیکن فتح کا انجام بہت برا ہو گیا. تو ماری گئی کیونکہ وہ آمنہ کو مارنا چاہ رہی تھی. اب آگے بڑھتا ہوں. تو فرمایا کہ ایک نئی تو بنائے محافظ نئے نئے علامتیں ظاہر ہوئی. یہودی تھا. اس نے دیکھا کہ آسمان سے ستارہ گرا اور ٹکرایا آپس میں، پر ایک مقام پر آ کر گرا. ستارے کا گرنا معلوم ہے، جس جگہ گرے گا پورا محلہ تباہ ہو جائے گا. مگر وہ حیرت میں تھا کہ محلہ تو تباہ ہوا ہے، ستارہ گرا گر کے. تو اس نے اب وہ یہودی تھا. دیکھو جناب ابھی بھی اس زمانے میں 2 قوم بہت پڑھی لکھی ہے، یہودی اور عیسائی. یہ 2 قوم نے بہت پڑھا اس زمانے میں بھی، یہودی اور عیسائی. یہودی اب وہ چلا جہاں ستارہ گرا تھا، وہ محلے میں آیا. پوچھا کہ اس محلے کا سردار کون ہے؟ تو کہا کس نے؟ ابو طالب.
और उनसे मिलाओ मुझे। और तालिब के पास आया, कहने लगा यहाँ सितारा गिरा, क्या कुछ अहम वाकया पेश आया है? अहम वाकया पेश आया है? अबू तालिब ने कहा पेश तो आया है। कहा दिखाओ। कहा अभी नहीं दिखा सकता हूँ, चले जाए यहाँ से, अभी नहीं दिखा सकता हूँ। अहम वाकया तो है। वो चला आया, लेकिन दिल ने इकरार कर लिया कुछ अहम वाकया जरूर, कुछ ऐसा वाकया हुआ है जो बहुत अजीम वाकया है। अब वो कहता है, वो समझ रहे जब हुजूर पैदा हुए थे तो जवान था, कि जब हुजूर जवान हुए होंगे तो बुरा हो क्या होगा, लेकिन खुदा ने उसे जिंदा रखा। जैसा ही ऐलान किया हुजूर ने अपनी बेइज्जत का, बस वो आया अपना आशा टेकते हुए, आकर कहता है मेरा दिल तो पहले ही ईमान कबूल कर चुका है, मगर ज़बान आज इकरार कर रही है, ये मुसलमानों यहूदियों को पता है कि नबी यहाँ आकर नहीं बनता, नबी बन कर यहाँ आता है, मगर तुम्हें नहीं खबर है जो कहते हो कि नबी 40 साल के बाद बना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। इंसान बसीरत कमाल, इंसान कितनी ताकत नहीं है अपने को पहचान सके। इन हस्तियों को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। बस देखिए एक बात देखिए, मेरा भी इंतजार दूरी से आप कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। जब आप आएंगे तभी निकाह उनका हो चुका है कि मेरे साथ हज कर रहे हैं, गए थे तो बैठे हुए कि आप आइए तो मैं खाना खाऊंगा आपके साथ, मैं इंतजार हो रहा, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो कह रहा था मैं कि इन हस्तियों का मार्फत हो जाना, इन हस्तियों की हर एक की बस की बात नहीं, कमाल पैदा करता है। देखिए अब ये जुमले जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, देखिए इसमें आप कोई पुरानी बात दिल में शामिल ना कीजिएगा और कुछ सोचिएगा नहीं, कोई तासुब नहीं, ऐसे पे यहाँ पे है भी नहीं। अल्लामा नकल साहब ने सारी जो बात को कहा है वो मैं कहने जा रहा हूँ। मेरी के साथ एक बस एक बार आगे तशरीफ ले आइए। तो अल्लामा नकल साहब की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में पढ़ रहे थे, उन्मान रिसालत के ऊपर। अब वो चूंकि फलसफी के मंत्री थे, उनके आगे बड़े बड़े फलसफी से हो जाते थे। अब का जो साबित किया है, कहने लगे कि कमाल नक्श को पहचान सकता है, कमाल नक्श को पहचान लेगा, मगर नक्श कमाल को नहीं पहचान पाएगा। तो दलील देखने का मतलब की फलसफे की था कि जो इंसान उम्र के कमाल तक पहुंच चुका है, यानी बूढ़ा हो चुका है, वो जानता है कि शबाब क्या है। जो शबाब पर पहुंच चुका है वो जानता है कि बचपना क्या है, मगर बचपना नष्ट है, बचपना नहीं समझेगा कि शबाब क्या होता है। शबाब नष्ट है बूढ़े के आगे, शबाब नहीं समझेगा कि बूढ़ा क्या होता है। लेकिन जो कमाल तक पहुंच चुका है वो समझ जाएगा कि शबाब क्या है, बचपना क्या है। अब उन्होंने मिसाल को बदल दिया, कहा कि आप यूं समझिए, इंसान, हैवान, जमादात, नबातात, सबसे कम दर्जे का है जमादात यानी पत्थर, उससे बुलंद है नबातात, उससे बुलंद है हैवान, हैवान से बुलंद है इंसान। अब फरमाया कि इंसान जानता है कि हैवान क्या है, इंसान जानता है कि जमादात क्या है, इंसान जानता है कि नबातात क्या है, तो सभी बात है, नबातात क्या है, मगर जमादात नहीं जानता कि नबातात क्या है, नबातात नहीं जानता कि हैवान क्या है, हैवान नहीं जानता कि इंसान क्या है, इंसान नहीं जानता कि नबी क्या है, आम नबी नहीं जानता कि खत्मुल मुरसलीन क्या है। जब नबी नहीं जानता कि खत्मुल मुरसलीन क्या है, तो यार इंसान ये बाद में कलमा पढ़ने वाले क्या पहचान पाएंगे कि
سید الانبیاء کیا ہے، سارا بڑے سید المرسلین کو پہچاننے کے لیے یا تو مطالب جیسی فکر ہونا چاہیے یا حمزہ جیسی فکر ہونا چاہیے. جب انسان کمال کو پہنچے گا تب کہیں جا کر وہ سمجھ پائے گا سید الانبیاء کیا ہے، خاتم المرسلین کیا ہے، خاتم الانبیاء کا ہے کیا ہے. آپ نکلیں گے جب صفا اور مروہ سے باہر، جا چکے ہیں ذہن تصور آ گیا ہے. جب نکلیں گے صفا مروہ سے باہر تو حضور جہاں پیدا ہوئے اس کا نام ہے شیب ابی طالب. اب انہوں نے کیا بنا رکھا اس کے اوپر؟ لائبریری. آپ بھی کہیں سرکاری گئے تو یہ پوچھیں ان سے پوچھیے جب حضور پیدا ہوئے تھے اس کا نام کیا کہیں گے؟ مولود النبی. مولود مولود النبی. اچھا یہ لائبریری کیوں بنا دیا آپ نے؟ کہا بھائی اس لیے کہ شیعہ کے چونکے وہ بہت ہیں، بوسہ بہت دیا کرتے ہیں. ہم نے کہا جو کچھ بنا لے آپ، لیکن چنیں گے ضرور. چاہے آپ لائبریری بنا لیجیے، آپ کی نگاہوں میں لائبریری ہے مگر ہماری نگاہ میں مولود النبی ہے. اللہ نے جس گھر میں پیدا کیا وہ گھر مقدس ہے. آپ توہین کیجیے، ہم توہین نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا شجرہ اس ابو طالب سے ملتا ہے جس کی زندگی گزر گئی احترام نبوت میں. آپ کا شجرہ اس ابو طالب سے ملتا ہے جس کی زندگی گزر گئی. بس میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو، بس میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو، سوچنے میں مگر نہیں آتا. اس کا پایا کہاں نظر آئے جس کا سایہ نظر نہیں آتا. اس کا پایا کہاں نظر آئے جس کا سایہ نظر نہیں آتا. جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے، جس کا ادراک فقط سورہ اعراف کرے، جو جہالت بھرے ماحول کو شفاف کرے. اس محمد کی بلندی کو کوئی کیا لکھے جس کے نالین مبارک کو علی صاحب کرے، جس کے نالین مبارک کو علی صاحب کرے. اور مصطفیٰ کیا ہے سمجھنے کے لیے، مصطفیٰ کیا ہے سمجھنے کے لیے عقل کو بھی جا کے لالے پڑ گئے. مصطفیٰ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے عقل کو بھی جا کے لالے پڑ گئے. دشت حیرت ختم ہوتا ہی نہیں، سوچ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، سوچ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. تمام ان پہ ہی ماہ تمام ہو جائے، تمام ان پہ ہی ماہ تمام ہو جائے. ماہ تمام یعنی 14ویں کا چاند، تمام ان پہ ہی ماہ تمام ہو جائے. وہ حسن دیکھ کے یوسف غلام ہو جائے، تمام ان پہ ہی ماہ تمام ہو جائے اور حسن دیکھ کے یوسف غلام ہو جائے. اور میرے رسول کی آغوش کا کرم دیکھو، جسے وہ گود میں پالے امام ہو جائے. خدا بندیاں کے جشن کو قبول فرما. تمام حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں